السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں کمل خان میرے چینل اردو اسکیری اسٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈیئر لسنرز، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر اسامہ نے لاہور سے بھیجا ہے، جو کہ ان کی کزن کے ساتھ پیش آیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے، جب ہمارے ماموں اور ہم سب کزنز نے مل کر حلیم بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ رات کے 8:30 بجے کا وقت تھا جب میں اور میرا کزن باہر روڈ پر لائٹس لگانے کی غرض سے گئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہم لاہور میں جہاں رہتے ہیں وہاں رات 8 بجے کے بعد بالکل سناٹا ہو جاتا ہے۔ ہم جس روڈ پر لائٹس لگانے کی غرض سے گئے وہاں سامنے والی سائڈ پر کچرا کنڈی بنی ہوئی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے کچرے پر ایک عورت کو دیکھا جس کی گود میں ایک بچہ تھا اور اس عورت کی پیٹھ ہماری جانب تھی۔ مجھے وہ عورت کچھ عجیب لگی۔ میں نے اپنی کزن سے بولا کہ یہاں کچرے پر تنہا ایک عورت بیٹھی ہے، ہمارا اس طرح یہاں پر لائٹس لگانا ٹھیک نہیں ہوگا، میں ماموں کو بلا کر لے آتا ہوں۔ لیکن کزن نے مجھ سے کہا چھوڑو، ہم لوگ لگا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں پھر بھی ماموں کو بلانے چلا گیا۔ میں نے ماموں کو جا کے ساری بات بتائی اور انہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ جب ماموں اور میں وہاں پہنچے تو میرا کزن سیڑھی پر چڑھ کر لائٹس لگانے میں مصروف تھا اور وہ عورت جس کی گود میں نے اور میرے کزن نے ایک بچہ دیکھا تھا، اب وہ بچہ اس کی گود میں نہیں تھا اور ہمیں آتا دیکھ کر وہ عورت ہماری نظروں کے سامنے سے اچانک غائب ہو گئی اور جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میری حیرت دیکھ کر ماموں مسکرائے اور بولے، جانتے ہو یہ کوئی شیطانی چیز تھی جو اس طرح سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے گھر کے تمام لوگ وہاں آ کے بیٹھ گئے اور ہم سب حلیم بنانے کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ یہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت تھا کہ اچانک میرے کزن کی نظر واپس اس کچرا کنڈی پر پڑی جہاں وہ عورت پھر سے گود میں بچہ لے کر بیٹھی نظر آئی۔ اس بار وہ چیخ چیخ کے رو رہی تھی تو میرا کزن اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کے چہرے پر بال بکھرے پڑے تھے۔ اس نے جھٹکے سے ان بالوں کو ہٹا کر جیسے ہی مڑ کے کزن کو دیکھا تو میرا کزن وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ ایک چڑیل تھی۔ اس واقعے کے بعد میرے کزن کو 3 دن تک بخار رہا اور پھر کزن کی جانب سے عجیب و غریب حرکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اکیلے رہنا پسند کرتا تھا، خود سے باتیں کرتا رہتا تھا، سب گھر والے بھی اس سے ڈرنے لگے تھے۔ وہ دن بدن کمزور بھی ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اسے نزدیک کی مسجد کے مولوی صاحب کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک آدم خور چڑیل ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا، چڑیل نے آپ کے بیٹے کی آدھی جان تو اسی وقت لے لی تھی جب آپ کے بیٹے نے اس سے بات کی تھی، اور اس کی آدھی جان وہ جلد ہی لے لے گی۔ یہ اب نہیں بچ سکے گا کیونکہ یہ بہت ضدی اور طاقتور چڑیل ہے، اور اس کی گود میں جو بچہ تھا وہ بھی شیطانی بچہ ہے۔ آپ کے بیٹے کی جان اب نہیں بچائی جا سکتی، اور اب وہ چڑیل آپ کے بیٹے کو 2 سے 3 دن میں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ہم اپنے کزن کو مسجد سے واپس گھر لے آئے۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ اچانک ایک روز کزن کے کمرے سے اس کے چیخ چیخ کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب سب لوگ اس کے کمرے میں جمع ہوئے تو وہ اپنے ماں باپ سے رو رو کے کہنے لگا کہ آپ لوگ مجھے بچا لیں، وہ بہت بری ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ یہ بولتے بولتے اچانک وہ عورت کی آواز میں کہنے لگا، اس نے مجھے جان بوجھ کے ستایا ہے،
میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ کزن کے ماں باپ اور نانی نانا آ گئے۔ ان لوگوں نے اس چڑیل سے معافی مانگی کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور بدلے میں آپ جو کچھ بھی مانگیں گی ہم آپ کو وہ سب دے دیں گے۔ تو وہ چڑیل بولی، مجھے بدلے میں اس کی جان ہی چاہیے، جو کہ میں آدھی لے چکی ہوں اور باقی میں آج لے جاؤں گی۔ اچانک کزن نے واپس سے رونا شروع کر دیا اور وہ لگاتار یہی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں۔ اس کے ماں باپ سے اپنے بچے کی ایسی حالت نہ دیکھی گئی اور سب گھر والوں نے مسجد کے مولوی صاحب کو بلانے کا ارادہ کیا۔ ہم مسجد گئے اور مولوی صاحب کو بلا کر لے آئے کہ شاید ان مولوی صاحب کے کہنے سے وہ چڑیل ہمارے کزن کی جان کو چھوڑ دے۔ جب مولوی صاحب نے آ کے چڑیل سے بات کی کہ اس بچے کی جان کو چھوڑ دے تو وہ چڑیل اور برہم ہو گئی کہ گھر والوں نے مولوی صاحب کو کیوں بلایا۔ وہ بولی، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے لیکن مجھے کوئی اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانے سے نہیں روک سکتا۔ کزن روتا رہا کہ مجھے بچا لیں اور اس کے مجبور ماں باپ بے بس تھے۔ انہوں نے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ان کا بیٹا خاموش ہو گیا اور اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، یعنی وہ چڑیل میرے اس کزن کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس کا بے جان جسم ہمارے سامنے رہ گیا۔ لسنرز، بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے وہ وقت جس وقت آپ کے اپنے آپ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اور آپ بے بس ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے، اور آپ کے وہ اپنے آپ کی نظروں کے سامنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری؟ کمنٹ باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔